بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی سامعین و ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور الازا جاری و ساری ہے۔ تو اس کا آج ہم سبق نمبر 39 باب ما یفسد الصلاۃ، باب ان چیزوں کے بارے میں کہ جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے آج کا ہمارا سبق ہوگا۔ بہت ہی معلوماتی سبق ہے، اور اس کے اندر پڑھنے سے ہمیں انشاءاللہ جو نماز کے اندر غلطیاں ہوں گی تو ان کو درست کرنے کا بھی موقع ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ یہ اہم سبق ہے۔ تو اب کتنی یہ چیزیں ہیں، تو فرماتے ہیں وَهُوَ 68 شَيْئًا، یہ 68 2 کم 70 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو چیزیں 68 انہوں نے فرمایا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ 68 ہی ہیں، اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتی، نہیں، بلکہ یہ صرف ایک تقریباً جو تعداد ہوتی ہے نا، ایک اندازہ وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وگرنہ بعض کتابوں میں آپ کو اس سے زیادہ کم اس طرح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچے بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ تقریباً لا تحدیداً، یعنی یہ حد بندی نہیں آئی کہ یہ 68 چیزیں ہیں، بلکہ یہ تقریباً اتنی چیزیں بنتی ہیں۔ تو اچھا، دوسری یہ کہ فساد جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ضد الصلاح، فساد کسے کہتے ہیں، فاسد کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں صلاح، یعنی صحیح ہونا، جو درست نماز ہونا، تو اس کی جو ضد ہے وہ فساد ہے، ٹھیک ہے۔ اور فاسد ہونا اور باطل ہونا، ٹھیک ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے یا فاسد ہو جاتی ہے، جملے آپ نے سنے ہوں گے۔ تو ان دونوں کا حکم کیا ہے عبادات کے اندر؟ تو کہتے ہیں عبادات مطلب روزہ فاسد ہوگا یا باطل ہو گیا، یا نماز فاسد ہوگی باطل ہوگی، اس طرح کا جب جملہ بولا جاتا ہے تو یہ عبادات میں سیئانی، ٹھیک ہے، یہ دونوں گناہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے آئیے 68 چیزیں ہم پوری کرتے ہیں انشاءاللہ، ساری کوشش کریں گے آج کے سبق میں ہو جائیں۔ تو ان کے اوپر آپ کاؤنٹنگ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو پھر یاد کرنے میں آسانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 1 ہے الکلمۃ، کلمہ کہنا، ٹھیک ہے۔ اب کلمے سے مراد یہاں پر بات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مُفِيدَةً، فرماتے ہیں اگرچہ وہ مفید نہ بھی ہو، یعنی جیسے انہوں نے نیچے مثال دی یا، ٹھیک ہے، یا الف یا کہنا، ٹھیک ہے، یہ بھی کلمہ ہے۔ تو بات مفید کرے یا نہ مفید کرے وہ، لیکن کلمہ آپ نے بول دیا ہے نماز کے اندر تو وہ بھی نماز کو فاسد کر دے گا۔ آگے مزید بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ صَاحِبًا أَوْ خَطَأً، اگرچہ یہ جو پہلی صورت ہے کہتے ہیں یہ بھول کر ہو یا خطا کے طور پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ولو کے بعد جملہ محذوف ہے، وہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ولو ناطق بہا، یعنی اگرچہ اس نے اس کلمے کا جو نطق کیا ہو یا بولا ہو بھول کر کیا ہو، یہ گمان کرتے ہوئے کہ کون ہو لیس فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے اس کو خطا کے طور پر مطلب یہ جملہ کہہ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کافی نیچے مثالیں دی ہوئی ہیں، تو پڑھ لیجیے گا۔ آگے نمبر 2 ہے کہ وَالدُّعَاءُ، دعا کرنا، ٹھیک ہے، نماز کے اندر مطلب اس نے دعا شروع کر دی، اور وہ دعا کیسی ہے؟ حالانکہ نماز میں دعا تو ہم مانگتے ہی ہیں، جس طرح رب اجعلنی یا دیگر جو دعائیں معصورہ پڑھی جاتی ہیں، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے آگے قید لگا رہے ہیں کہ کون سی دعا یہاں مراد ہے جو فاسد کر دے گی؟ فرماتے ہیں بما یشبہ کلامنا، وہ دعا نماز کو فاسد کر دے گی جو دعا مشابہ ہو ہمارے کلام کے، ہماری جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جناب کوئی دعا کرتا ہے تو اس طرح کی دعا کرنا اس کے لیے نماز کو، مطلب اب دعا ضروری نہیں ہے کہ وہ اردو میں ہو، بلکہ الفاظ مفہوم وغیرہ ان کا مطلب ہمارے جیسا ہو عام گفتگو کا، لیکن اگرچہ وہ عربی میں مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی نیچے انہوں نے حاشیہ در حاشیہ میں بھی کچھ مثالیں دی ہیں، اور کچھ سے نماز فاسد ہو جائے گی، کچھ سے نہیں ہوگی، پھر اس کی وہ بھی آپ نیچے مثالیں پڑھ لیجیے گا۔ بما یشبہ کلامنا، جو نیچے والا حاشیہ نا سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 3 والسلام بنیت التحیت، سلام کرنا تحیت کی نیت سے، تحیت مطلب یہ گریٹنگز، سلام دعائی اس کے لیے مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دعا یا سلام کے طور پر اس نے مطلب کہا، تو سلام کے طور پر سلام کرنا، تو یہ بھی نماز کو فاسد کر دے گا۔ تو اب یہ تحیت، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، باب تفعیل کا مصدر یہ 5 طرح آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تفعیل وزن جو ہے تو یہ تو آپ نے بارہا سنا ہی ہوگا، تو اسی طرح تحیت، ٹھیک ہے،
اسی طرح تجرباتن، یہ لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا تجربہ، ٹھیک ہے، لوگ تجربہ کہتے ہیں، حالانکہ تجرباتن ہے. اور اس کے بعد اسی طرح وہ تکرار، ٹھیک ہے، مصدر آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی اسی مصدر کے طور پر لی جاتی ہیں. آگے نمبر 4 دیکھیے، کہتے ہیں ورد السلام بلسانہ. نمبر 4 کیا ہے؟ پیچھے تھا سلام کرنا، اب اس کا الٹا ہے جواب دینا. ٹھیک ہے، کسی نے سلام کیا اور آپ نماز میں تھے تو سلام کا جواب دینا زبان کے ساتھ، سلام کا جواب زبان کے ساتھ دینا تو بھی فاسد کر دے گا. اور اگر کسی نے جواب زبان سے نہیں دیا بلکہ کیا کیا ہے، مصافحہ کیا، ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ بڑھا دیا، ساتھ اگر کسی نے سلام کیا، کوئی مہمان وغیرہ جو بھی، جس نے ہاتھ بڑھا کر سلام کا مصافحہ کر لیا، کیونکہ یہ بھی گویا کہ سلام کے قائم مقام ہی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالمصافحہ، تو اب اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 6 والعمل الکثیر، عمل کثیر، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. اور اب عمل کثیر کیا ہے؟ تو اس کی بھی کافی زیادہ جو تعریفیں کی گئی ہیں، تو جن کی ایک انہوں نے حاشیے میں لکھی ہے کہ یعنی ایسا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور جو بندہ دیکھنے والا اس کو نہیں پتا کہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جس کو یہ دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ کیا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ دور سے دیکھنے والا اس کو جب دیکھ رہا ہے اور اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے اس کو نہیں یقین ہو رہا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تعریف یہ بھی ہے کہ یہ عمل کثیر ہے، کہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ جو نماز میں ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہو سکتا جس طرح کا یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر 3 دفعہ ہاتھ کو حرکت دینا، اس طرح کی کافی چیزیں اس کی نیچے آ جائیں گی. تو بہرحال عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اچھا جی، نمبر 7 تحویل الصدر عن القبلۃ، قبلے سے سینے کو پھیرنا. سینے کو یہاں پر سینہ مراد ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو چھاتی ہے، تو سینے کو قبلے سے پھیر لیا تو یہ بھی آپ کی نماز کو فاسد کر دے گا. آگے نمبر 8 ہے وَأَكْلُ شَيْءٍ مِّن خَارِجِ فَمِهِ وَلَوْ قَلَّ، کہتے ہیں منہ کے باہر سے کوئی چیز کھانا. فَمِهِ یعنی نمازی کا جو منہ ہے، تو اس کے باہر سے کوئی چیز اس نے منہ میں لی اور اس کو کھا لیا، اور کتنی اس کی تعداد ہونی چاہیے، مقدار ہونی چاہیے. کہتے ہیں ولو قلّا، اگرچہ جو منہ کے باہر سے شے لے کے گیا ہے تو وہ تھوڑی ہو. اب اس کی مثال کیا، تھوڑی سے کا سمسماتی یا سمسماتی، جیسے تل. ٹھیک ہے، تل اس نے کھا لیا، تل اب دیکھیں کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو اگر اس نے لیا منہ کے باہر سے، یعنی منہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی ہونٹوں وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز اٹکی ہوئی نہیں تھی، بلکہ باہر سے کوئی اس نے چیز ہاتھ سے اٹھا کر رکھ لی یا جیسے بھی کوئی منہ کے اندر چلی گئی، تو اب اگر اس کی مقدار یہ جو ابھی سمسمہ بیان کی گئی ہے، یہ تو ویسے اس چیز سے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے کم کے طور پر. ٹھیک ہے، آگے ایک علیحدہ مسئلہ آ رہا ہے جو منہ کے اندر ہو، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اور آگے دوسری صورت کہتے ہیں وَأَكْلُ، اب یہ 9ویں ہے، وَأَكْلُ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَهُوَ قَدْرُ الْحِمَّةِ. نمبر 10 کیا ہے، 9 کیا ہے کہ اس کا کھانا. کس کو کھانا بھائی؟ کہتے ہیں ما بین اسنانہ، جو نمازی کے دانتوں کے درمیان ہے. سرکت نماز شروع کی تو اس کے دانتوں میں کچھ چیز، مطلب کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اس نے وضو وغیرہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب اسی کے ذرات وغیرہ گوشت وغیرہ جس طرح ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ منہ میں رہ گیا. تو اب اگر منہ کے اندر سے، اب یہ 2 مسئلے، 9ویں اور 10ویں صورت ہے، یہ غور سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. 8ویں اور 9ویں. 8ویں میں تھا کہ منہ کے باہر سے لے کر گیا تو پھر ہے تل کے برابر. ٹھیک ہے، کم از کم بھی ہوگا تو نماز، اگر منہ کے اندر سے کھا گیا تو نماز فاسد کر دے گی. اب دوسری صورت ہے کہ اگر چنے کے برابر ہو، ہمسا کہتے ہیں چنے کو، اب منہ کے باہر سے لے کر منہ کے اندر سے اس نے دانتوں وغیرہ کے ذریعے اس نے آگے نگل گیا، تو اب چنے کے برابر ہے تو یہ مسئلہ رہے گا فاسد ہونے والا. نمبر 10 کہتے ہیں وشربہ، اور اس کا پینا، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے کوئی چیز پی لی. ٹھیک ہے، اب اس کی ایک مثال انہوں نے نیچے دی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس نے جناب آسمان کی طرف، یعنی اوپر کو تھوڑا سر اٹھایا اور بارش وغیرہ ہو رہی تھی، تو آسمان سے کوئی مطلب پانی کا قطرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا برد اولا، ٹھیک ہے، مطر، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اس طرح کی ترکیب بنی جو قطرہ بن سکتا تھا، تو اس طرح وہ منہ میں گیا تو اس طرح آگے نکل گیا، تو یہ بھی نماز کو فاسد کر دے گی، باطل کر دے گی. اچھا، نمبر 11 وَتَنَحْنُهُ بِلَا عُذْرٍ، بغیر عذر کے اس کا کھانسنا. ٹھیک ہے، بغیر وجہ ہی کھانستے ہیں. اب دیکھیں کتنوں کی نمازیں کا کیا مسئلہ بنتا ہوگا کہ جو بلا وجہ ایسے ہی دیکھا دیکھی نمازوں میں شروع ہو جاتے ہیں. تو بلا عذر
کھانسنا تو یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 12 وتعفیف، اور تعفیف کہتے ہیں افافا سے یہ منع ہے، اف اف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح نیچے بھی انہوں نے مثال دی نفخ الترابی، ٹھیک ہے، مطلب مٹی کو اس نے پھونک مارا، ٹھیک، اس سے بھی ایک اگر اس طرح کے الفاظ پیدا ہو گئے تو بھی یہ صورت بن جائے گی۔ آگے نمبر 13 والانین، اور اس کا کراہنا، ٹھیک ہے، آہ کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح بھی۔ نمبر 14 وتعوہ، اور اس کا اوہ کرنا، ٹھیک ہے، نیچے مثال اس کی اوہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح وارتفاع، نمبر 15 ہے وارتفاع بکائہ من وجع او مصیبت لا من ذکر جنت او نار، اس کا رونے کا بلند ہونا، ٹھیک ہے، وارتفاع بکائہ، رونے کی آواز کا بلند کرنا کس وجہ سے کہتے ہیں؟ درد یا مصیبت کی، یعنی اس کو درد ہو رہی ہے یا کوئی مصیبت ذہن میں آ گئی یا کوئی اعلان وغیرہ سنا تو اس پر یہ رو پڑا، ٹھیک ہے، اور اس کا رونا بلند ہو گیا، تو ان صورتوں میں تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن دو چیزیں یہی دو چیزیں مطلب رونا ہو اور دو چیزیں الگ الگ ہوں، مطلب نماز پڑھتے پڑھتے کوئی تلاوت قرآن جس طرح ہو رہی ہے نماز کے اندر، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی جنت کا ذکر آیا تو اس کا رونا نکل آیا، یا جہنم کی باتیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، جہنمیوں کا ذکر ہو رہا تھا تو اس نے وہاں اس کو سنتے سنتے نماز میں رونا شروع کر دیا، تو اب یہ ہے خشوع کی وجہ سے، اس کا دل جو ہے نماز میں خوب لگا ہوا ہے، خشوع خضوع کی وجہ سے یہ نماز میں رویا ہے، تو ان صورتوں میں تو یہ بچت ہو جائے گی۔ پچھلی دو صورتیں تھیں مصیبت اور درد کی وجہ سے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے نمبر 16 تشمیت، تشمیت کہتے ہیں جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، آتش چھینکنے والا، ٹھیک ہے، فائل کا صیغہ اس میں فائل، تو وتشمیت عاطس، آتش یعنی چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، کیسے؟ بیرحمک اللہ، یرحمک اللہ کے ساتھ، یعنی آپ کو بھی پتا ہے کہ چھینکنے والا کہتا ہے الحمدللہ، تو اس کے جواب میں جس نے سنا ہے اس کے لیے پھر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات جا رہا ہے، لیکن آگے جو جملہ ہے نا دعائیہ، تو اس پر اس کو عمل نہیں دیں گے، یعنی یرحمک اللہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، یا یرحمک اللہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر مطلب یہ اس کو کہہ لیں اعراب ہکائی، ٹھیک ہے، مطلب جو ایک دعا یا جملے کا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ اس نے جواب دیا تو یہ بھی اس کا مطلب عمل فاسد ہو جائے کیونکہ اس نے جواب کی نیت کی نا۔ اور نمبر 17، اب اسی طرح دو تین چیزیں آگے جواب کے طور پر مزید آ رہی ہیں جن کا اس پر عطف ہوگا، کہتے ہیں وجواب مستفہمین، استفہام ہوتا ہے نا سوال کرنا، سوال چاہنا، ٹھیک ہے، تو اسی سے کہتے ہیں وجواب مستفہمین، ٹھیک ہے، سوال کرنے والے کو جواب دینا، ٹھیک ہے، مستفہم یہ اسی سے اس میں فاعل ہے، تو یعنی سوال کرنے والے کو جواب دینا، کس کے بارے میں جو سوال کرنے والا؟ ان ندی بلا الہ الا اللہ، یعنی ان ندن یعنی شریک کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو اس کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قسم کی جمع ہوتی ہے نا اقسام، اسی طرح ند دن، ٹھیک ہے، ند دن یہ بعد میں ادغام ہوا تو ند دن سے انداد، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر غالباً یہ 5-6 جگہ پر استعمال ہوا ہے انداد، اس کی جمع، تو یہ اسی سے ہے ند، ٹھیک ہے، شریک۔ تو کسی نے مطلب یہ نماز پڑھ رہا تھا اور کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، یا اس طرح کی کوئی بات ہو رہی تھی توحید کے اوپر، تو اللہ کے شریک کے بارے میں جب کسی نے سوال کیا تو یہ نماز میں پڑھتے پڑھتے اس نے کیا کر دیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا اس نے اگر جملہ کہا، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن چونکہ جواب کے طور پر ہے، گویا کہ کلام کے مشابہ ہو گیا، گفتگو کے مشابہ ہو گیا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے پھر اسی پر اس کا عطف کریں گے، کہتے ہیں وخبر سوء، ٹھیک ہے، پیچھے محذوف نکالیں گے، وجواب خبر سوء، بری خبر کا جواب دینا، کس کے ساتھ؟ بالاسترجاء، استرجاء، اور اسی طرح پیچھے جو جملے سنے تھے نا آپ نے تشمیت، یا اسی طرح آگے بھی آ رہا ہے، تو یہ ایک مقولے بنے ہوئے ہوتے ہیں، گویا کہ ان کی معنی یوں سمجھے، استرجاء جب بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنا، ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی آپ نے جملے سنے ہوں گے۔ تو استرجاء کے ساتھ یعنی کسی نے بری خبر سنی نماز میں، جس طرح اعلان وغیرہ ہو جاتے ہیں فوتگی وغیرہ کے یا کوئی اور، کیا اس نے کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اب حالانکہ ہے تو یہ قرآن پاک کا حصہ ہی ہے، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون آیت قرآن پاک کے اندر یہ آیا ہے، لیکن چونکہ اس نے تو ایک جواب کے طور پر پڑھا ہے تو اس طرح اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، نمبر 19 وسارن،
اس کا بھی اسی طرح عطف ہوگا جواب خبر سارن، خبر سار مسرور سنا لفظ آپ نے، یعنی خوشی والی خبر، ٹھیک ہے، خبر مسرور، خبر سار، ٹھیک ہے، را کے مشدد ہونے کے ساتھ ہے یہ، تو اچھی خبر سنی تو اس کے جواب میں اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، بالحمدللہ، تو اس نے الحمدللہ کہا، تو یہ بھی اس کی نماز کو فاسد کرنے والا، کیونکہ اس نے جواب کے طور پر یہ کہا۔ اسی طرح آگے اس پر عطف ہوگا کہ وجواب خبری عجبن، ٹھیک ہے، تعجب والی عجیب بات کس نے سنی تو اس نے کہا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح کہا تو یہ بھی نماز کو فاسد کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 20 ہے یہ عجب والا، ٹھیک ہے، تو یہ نمبر 21 کو آپ علیحدہ گنیں گے، ٹھیک ہے، یا اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دیا یا سبحان اللہ کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں یہاں گنی جائیں گی۔ نمبر 22 وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الْجَوَابُ كَيَا خُذِ الْكِتَابَ۔ اب یہاں پہ ایک اور مزید قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ شے بھی نماز کو فاسد کرنے والی ہوتی ہے کہ جس سے قصد کیا جائے جواب کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے یہ یا خُذِ الْكِتَابَ، غالباً یہ آیت ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کو جب مثال کے طور پر یہ کسی کے پاس وغیرہ مطلب موجود تھا تو کسی نے کتاب مانگی، ٹھیک ہے، جس نے جواب کس کو دیا، کہتے ہیں لمن طلب کتابا ونحو، یعنی کتاب وغیرہ کسی نے طلب کی تو اس کے جواب میں کسی نے یہ کہہ دیا نا، تو یہ بھی نماز کو فاسد کرنا ہے، یعنی یا خذ الکتاب، ٹھیک ہے، اس طرح کا جملہ اس نے کہہ دیا۔ تو اب نمبر 23 کہتے ہیں وَالرُّؤْيَةُ مُتَيَمِّمٍ مَاءً، متیمم یعنی تیمم کرنے والا، یعنی ایک بندہ تیمم کر کے نماز پڑھنے والا تھا تو اس نے پانی کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اب پانی کو دیکھنا ہی نہیں بلکہ اس پر قادر بھی ہونا ہے، یعنی اس کی پہنچ میں بھی ہو اور اس کو مل بھی سکتا ہو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ پانی اس کو کافی بھی ہو، ٹھیک ہے، نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کے لیے اس کو پانی کفایت بھی کرنے والا ہو، ایسا نہ کہ وہ پانی تو ہوا ½ لیٹر یا جناب ایک چلو یا ایک پیالہ، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر دیگر مسائل ہے وہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے۔ نمبر 24 وَتَمَامُ مُدَّتِ مَاسِحِ الْخُفِّ، خف کہتے ہیں موزے کو، ماسح مسا سے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل ہے مطلب مسا کرنے والا، مدت کا مدت تمام مکمل ہونا، تو موزے پر مسا کرنے والے کی مدت کا مکمل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس پر پہلے بھی میں نے بات عرض کی تھی، ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ مدت کیسے شروع ہوتی ہے۔ پہلے یہ مسئلہ کو سمجھ لیں آپ کہ موزے پر مسا کرنے والے کی مدت کا مکمل ہو گیا ہے، تو اب اگر نماز میں تھا اور مطلب مکمل ہو چکی اس کی مدت تو نماز اس کی وہاں پر فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سنیے کہ موزے پر مسا، اب مثال کے طور پر بندے نے فجر کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز میں 5:30 بجے اس نے وضو کیا، ٹھیک ہے، وضو کیا، پھر پاؤں وغیرہ سارا اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیے، ٹھیک ہے، اور موزے پہننے کے بعد مطلب اب اس کی اگر 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مقیم ہو، دوسرا یہ ہے کہ مسافر ہو، مسافر سے مراد شرعی مسافر، ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ کو معلومات ہوں گی کون کیا ہوتا ہے۔ تو اب مقیم ہے تو میں مقیم کے لیے عرض کرتا ہوں 5:30 بجے اس نے وضو کیا اور سارا وغیرہ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، موزے پہن لیے، ٹھیک ہے۔ موزے کی وہ جو شرائط ہیں، ایسا نہیں کہ جرابیں، یہاں موزے مراد ہیں جو چمڑے کے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو اب اس کا 5:30 بجے وضو کیا، اب اس کا وضو ٹوٹتا ہے 6 بجے، ٹھیک ہے، 6 بجے وضو ٹوٹتا ہے، تو اب اگر یہ مقیم ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ اگلے دن 6 بجے یعنی فجر کے جب فجر کی پڑے گا تو فجر کی نماز کے بعد 6 بجیں گے نا اگلے دن، یعنی گویا کہ 24 گھنٹے بعد، تو اب جا کر اس کا یہ مدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح مسافر کو لے لیں کہ اس کے پھر اسی طرح اگر مسافر تھا تو اس کے پھر تیسرے دن جا کر، ٹھیک ہے، 72 گھنٹے کے بعد یہ سارا معاملہ ختم ہوگا۔ تو اب اگر یہ اس وقت یعنی جس طرح اب 6 بجے اس کا ٹائم ختم ہو جانا تھا، اگلے دن اس نے فجر کی نماز 5:30 بجے نہیں پڑھی، اب اگر اس وقت اس نے نماز تو نہیں پڑھی تھی لیکن 6 بجے یہ مطلب نماز میں تھا، حالانکہ 6 بجے اس کا ختم ہو جانا تھا یہ موزے پر مسا کرنے والا معاملہ، تو اب یہ جناب اس نے 5:58 پر نماز شروع کی، اور نماز شروع کی تو کیا ہوا، 6 بج گئے اور اوپر سے ابھی یہ نماز میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اور یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر اس طرح فاسد ہو گئی ہے تو، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نمبر 25 وَنَزْعُهُ، پچھلا تھا کہ مدت ختم ہو جانا، اب یہ ہے کہ اس نے مدت تو تھی، ٹھیک ہے، مدت تو باقی تھی لیکن اس نے کیا کیا، اس نے موزے کو اتار دیا ہے، ٹھیک ہے، 1 اتارا ہے یا 2 اتارے ہیں یا کتنا اتارا ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ موزے کے کیا احکام ہیں۔ تو بہرحال
اس طرح یاد رکھیں ایک اتارا یا دو اتارا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورت اس کی آ جائے گی. اب یہ نماز کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وَتَعَلُّمْ، تعلم کہتے ہیں باب تفاعل سے سیکھنے کے معنی میں، ٹھیک ہے. وَتَعَلُّمُ الْأُمِّ آیَةً، امی کا یعنی ان پڑھ کا سیکھ لینا. کس کو؟ آیتن، آیت کو، یعنی جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا نا، تو اس نے نماز میں کھڑے کھڑے اس کو کوئی آیت یاد ہوگی، تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. آگے نمبر 27 ہے وَوُجْدَانُ الْعَارِي سَاتِرًا، عاری کا ہو جانا ساتر، ستر والا، یعنی عاری جو ننگا برہنہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے ستر پا لیا، ستر کے لائق کچھ شے پا لی جس سے وہ ستر کر سکتا تھا، ٹھیک ہے. اب عاری ننگا برہنہ نماز کیسے پڑھتا ہے اس کی آپ ڈیٹیل پیچھے پڑھ چکے ہیں، طریقہ کار سارا پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح نماز پڑھے گا، کیوں پڑھے گا، اس کی حکمتیں کیا نماز پڑھنے کی، یہ ساری ڈیٹیل پیچھے ہو چکی ہے. بہرحال اس کا مسئلہ آ گیا، کس طرح کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کپڑے مل گئے تو پھر بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 28 وَقُدْرَةُ الْمُؤْمِ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، مؤمی کہتے ہیں اشارے سے، باب اس میں فاعل ہے مکرمون مؤمن، تو اس میں فاعل سے یعنی اشارہ کرنے والا، اشارہ کر کے نماز پڑھنے والا، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایسا انعام ہوا، سرکار کی نظر عنایت ہوئی کہ وہ رکوع سجود پر قادر ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی وہ اب اشارے سے نہیں بلکہ وہ کھڑے ہو کر رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدے بھی کر سکتا ہے، یہ ساری صورتیں کر سکتا ہے، تو اب بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف چلا گیا نا، تو اب ادنا پر اس کا وہ نماز باقی نہیں رہ پائے گی. اسی طرح پیچھے اچھا آگے نمبر 29، ٹھیک ہے، 31 کہتے ہیں وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ لِذِي تَرْتِيبٍ، فائتہ فوت شدہ نماز یاد آ جانا، ٹھیک ہے، یاد آ گئی بندے کو نماز، کون سی، کس کو کہتے ہیں؟ لذی ترتیب، جو صاحب ترتیب ہے، جس طرح کہتے ہیں نا ذو مالن، مال والا، ٹھیک ہے، ذو اولادن، اولاد والا، ٹھیک ہے. اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں، یہ اسماء ستہ مکبرہ سے ہے، تو اس کی یہاں پر حالت جری ہے، لام جارہ کی وجہ سے ذو سے زی بنا، تو ذو ترتیب تھا، ٹھیک ہے، ترتیب والا. اب یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی، اور اس کو انشاءاللہ آگے انشاءاللہ جب ڈیٹیل آئے گی کہ صاحب ترتیب کے کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ وہاں پر مزید بات ہوگی. ایک میں عرض کر لیتا ہوں کہ صاحب ترتیب ہوتا کیا ہے. تو جس کی کم از کم 6 نمازیں، ٹھیک ہے، 6 یا 6 سے کم رہتی ہوں غالباً، تو اس کی وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب 6 سے زیادہ ہو گئی ہیں تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے ایک ترتیب، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ترتیب کے ساتھ ساری نمازیں پڑھیں، بلکہ وہ پہلے اپنی نماز، مثال کے طور اب ظہر کی نماز کا وقت ہے اور اس کے پیچھے 10 نمازیں رہتی ہیں زندگی کی، چاہے زندگی کی وہ ساری لگاتار رہتی ہوں یا ایک ایک کر کے، یعنی ایک مہینے کی ہے، ایک پچھلے سال کی ہے، وہ اس سے پچھلے سال کی، ٹھیک ہے. اس طرح کوئی جیسے بھی ہیں 6 یا 6 سے زیادہ ہیں اس طرح، تو اس کی مطلب یہ بن جائے گی صاحب ترتیب سے نکل جائے گا. تو اس کو اختیار ہے کہ پہلے اب ظہر کی پڑھ لے، پھر آہستہ آہستہ مطلب اپنی پیچھے والی پڑھ لے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی وہ 6 سے کم ہو جائیں گی تو پھر صاحب ترتیب میں آ جائے گا. تو اب اسی طرح ہے کہ صاحب ترتیب تھا لیکن اس نے کیا کیا، ظہر کی نماز شروع کر دی، اور پیچھے جناب زندگی میں اس کی مطلب 5 نمازیں رہتی تھی یا 4 رہتی تھی یا اس طرح رہتی تھی، لیکن اس کو یاد نہیں تھا پہلے. لیکن نماز میں جیسے اس نے ظہر شروع کی، اب اس کو یاد آ گئی، یار میری تو فلاں نماز میں وہ ہم بزی تھا یا سفر کی حالت میں تھا، میری تو ایک نماز رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی یہ نماز فاسد ہو جائے گی جس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، پہلے وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے. اس کے ڈیٹیل جو انشاءاللہ وہ مسائل میں آگے آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر عرض کروں گا. آگے نمبر 30 وَإِسْتِخْلَافُ مَنْ لَا يَصْلَحُ إِمَامًا، اور خلیفہ بنانا، ٹھیک ہے، کس کو؟ من لا یصلح اماما، اس بندے کو، اس مقتدی کو خلیفہ بنانا جو امام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. مثال کے طور پر امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ان کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا تو پیچھے سے جو بھی اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوں تو اس میں سے اس کو اجازت ہوتی ہے جس کو چاہے وہ یہ بنا دے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر کھڑا کر دے تاکہ وہ دوسروں کو نماز مکمل کروائے. لیکن اب اس نے ایسے کو کھڑا کر دیا آگے کہ جو تو امام کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی اس کے اندر شرط ہی نہیں پائی جاتی امامت کی، ٹھیک ہے. تو اب بھی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر مزید ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اب مقتدی بھی کسی کی بھی نماز ٹوٹتی ہے نا، مطلب ایک بندہ نماز اکیلا پڑھ رہا ہو تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے، تو وضو ٹوٹتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ پیچھے جائے، ٹھیک ہے، اور وضو کر کے مطلب آئے، اور اگر کسی نے کوئی بات چیت نہیں کی اور نماز سے منافی کوئی عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور کوئی وہاں پر فضول ٹھہرا بھی نہیں، اس کی پھر شرائط آئیں گی انشاءاللہ یا گزر چکی ہوں گی، تو
اس کی مطلب اس کو اجازت ہے کہ جائے اور اس طرح آ کر دوبارہ نماز میں شامل ہو جائے۔ اچھا، اور دوسری صورت بہترین اور افضل اس کے لیے یہ ہے کہ دوبارہ پڑھے، یعنی نئی سرے پر پڑھے، لیکن حکم اس کو کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں کہ اگر جاتا ہے تو اسی طرح اپنی مثال کے طور پر 4 رکعت پڑھنی تھی، 2 پڑھی، وضو ٹوٹ گیا، اب 2 رہتی تھی تو وضو کر کے اگر ساری شرطیں پائی جاتی ہیں بنا کی تو آ کر اسی پر کر سکتا ہے، بنا اس کو دوبارہ نماز کو کنٹینیو جاری کر سکتا ہے، یعنی 2 کے بعد وہ 2 اور ملا لے 4 پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ یہ نئے سرے سے نماز آ کر پڑھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 31 بہت زبردست مسئلہ ہے، کہتے ہیں وَطُلُوعُ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ، فجر کی نماز میں سورج کا طلوع ہو جانا۔ اب یہ بہت غلطیاں کرتے ہیں بعض، تو نماز پڑھتے ہی نہیں کتنے تو، اور جو پڑھتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں، اور کیسی معاذ اللہ خرابیاں پیدا ہیں۔ تو انہی میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، درمیان میں سورج طلوع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اب یہاں پر کئیوں مسجدوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ لال ایک 0 کا بلب لگا دیتے ہیں نا، چھوٹا بلب جسے کہتے ہیں، تو وہ جلا دیتے ہیں۔ اب اوپر لکھا بھی ہوتا ہے لیکن وہاں کون دیکھتا ہے؟ جس کسی نے دیکھا بھی ہو تو اس نے کہا پتہ نہیں کیوں لگایا ہوا ہے، تو وہاں لکھا ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہوا ہے اس وقت ہی ہم جلا دیتے ہیں، اور اس وقت نماز کوئی بھی درست نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہر بندے کو اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال نمبر 32 وَزَوَالُهَا، ہا ضمیر پھر جائے گی شمس کی طرف، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کا نام آ چکا ہے تو اب دوبارہ اس کو لے کے نہیں آئیں گے، کیونکہ ضمیروں کو جو وضع ہی اختصار کے لیے کیا گیا، تو اب دوبارہ یہاں پر شمس نہیں لے کے آئے بلکہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر مؤنث سمائی ہے، اس لیے مؤنث۔ وَزَوَالُهَا، اور سورج کا زائل ہو جانا، ٹھیک ہے، ڈوب جانا، یا مطلب جس طرح زوال کے وقت ہوتا ہے زائل ہو جانا، تو یہاں پر زائل کے معنی میں ہوگا۔ فی العیدین، یعنی عیدین کا جو ٹائم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اشراق و چاشت کے تقریباً بعد کا معاملہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے اس کے قریب قریب۔ تو اب یہاں پر نماز پڑھتے پڑھتے اتنی تاخیر کر دی کہ سورج زائل ہو گیا، ٹھیک ہے، زوال کا وقت اس طرح پہنچ گیا، تو یہ کیا ہوگا؟ نماز کو فاسد کرنے والا ہوگا۔ آگے نمبر 33 ہے وَدُخُولُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ، نماز جمعہ میں عصر کے وقت کا داخل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح عموماً دیکھا تو نہیں گیا کبھی، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام ہمیں ہر معاملے میں ہی رہنمائی کرتا ہے۔ تو نماز جمعہ پڑھتے پڑھتے اتنا تاخیر کر دیا کہ نماز میں بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، اور لیکن اوپر سے کیا ہوا کہ جو جمعہ کا وقت تھا ختم ہو گیا، عصر کی نماز کا شروع ہو گیا، تو اس طرح یہ نماز یہ تو کہ فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب نماز فاسد، اب دوبارہ جمعہ تو ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ اپنی ظہر پڑھیں گے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ نیت تو یہی تھی کہ اس پوری فصل کو ایک سبق میں کلیئر کیا جائے، لیکن یہ سبق ابھی آدھا ہوا، لیکن ویڈیو جو سبق ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو بقیہ مفسدات رہ گئے تو اگلے سبق میں کلیئر کی جائیں گے۔